کچھ آفر کویسچنز ہیں اور پھر انشاءاللہ کالز اور ان کے جوابات ہوں گے۔ ایک کویسچن کیا گیا کہ کیا نہار منہ پانی پینا منع ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کسی نے کوٹ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے سے منع فرمایا، اور کسی بزرگ کا قول بھی ہے کہ صبح نہار منہ پانی پینا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں، جدید جو میڈیکل سائنس ہے وہ نہار منہ پانی پینے کے بہت سارے فوائد ذکر کرتی ہے، اور آج کل اس طرح نہیں ہوتا کہ سنی سنائی بات پر عمل پیرا ہوں، بلکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک طویل عرصے تک تحقیق کرتے ہیں اور کئی 100 افراد پر ایک چیز کو آزمایا جاتا ہے، پھر ان کے رزلٹ جمع کیے جاتے ہیں، پھر کوئی نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے، اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں غلطی کے احتمالات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بتقاضۂ بشریت بعض اوقات تحقیق کے نتائج غلط بھی نکل آتے ہیں اور وہ بعد میں چینج بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ جن 100 افراد کا آپ نے انتخاب کیا، ہو سکتا ہے نہار منہ پانی کے اثرات ان کے اوپر الگ ہوں، لیکن جب آپ مزید 100 کو لے لیں تو ان میں کچھ رزلٹ میں فرق آئے۔ لیکن بہرحال جو تحقیق کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ اس کے بے شمار فوائد، نہار منہ پانی پینے کے بہت سارے فائدے سامنے آئے ہیں۔ اب یہ حدیث میں بظاہر منع کیا گیا اور میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نہار منہ پانی پئیں گے تو فائدہ ہوگا، اس میں لوگ ذرا تذبذب کے عالم میں آئے ہیں اور کچھ پریشانی کا اظہار بھی مجھ سے بھی کئی دفعہ کیا ہے، تو بھی یہ سوال آ گیا تو میں نے کہا چلے اس کو شامل پروگرام کر لیا جائے۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی حدیث میں کسی چیز کو طبی نقطہ نگاہ سے منع فرمائیں یا اس کا استعمال تجویز فرمائیں، دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا، تو وہاں پر اگر حکم بھی موجود ہوگا تو وہ امر صرف استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر منع کیا گیا ہو تو سمجھ لیں اس منع پر پھر بھی آپ عمل کریں تو خلاف اولا بنے گا، یعنی ترک مستحب ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمائے تو اس حکم کی مختلف شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں، کبھی تو اس حکم کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی سنت موقدہ کے درجے میں ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فقط آپ عمل کریں تو مستحب ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے سرکار نے ارشاد فرمایا اگر سالن میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ وہ اپنے اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسری پر میں شفا ہے، وہ جب گرتی ہے تو بیماری والا بازو پہلے گراتی ہے، لہذا اس کو پورا ڈبو دو تاکہ شفا والا بازو اندر جا کر بیماری کو ختم کر دے، اور پھر نکال کر پھینک دو۔ اب اس میں تمام امر کے صیغے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ اگر مکھی گر جائے کو ویسے ہی نکال کے اس کو پھینک دے تو یہ نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوگا، اور پھر اگر وہ کھانا نہ کھائے، اس کا دل نہیں چاہ رہا، اس کو کراہت محسوس ہو رہی ہے، مکھی نکال کر پھینک کر وہ کسی اور کو کھانا دے دیتا ہے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایسے ہی بقرہ عید کے اول 10 دنوں کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جسم کے کہیں بال وغیرہ اور ناخن نہ کاٹے 10 ذو الحجہ تک۔ یہ بھی ایک امر مستحب ہے، بلکہ اس میں تو امر کا باقاعدہ صیغہ، اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، لیکن علماء نے تحقیق کر کے بیان فرمایا مستحب ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ پانی پینے کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو منع فرمایا تو طبی نقطہ نگاہ سے ہے۔ یہ پھر یاد رکھیے کہ امت کے ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سامنے موجود 2-3 اشخاص کے لیے ایسا فرمایا ہو، کسی خاص قبیلے کے لیے فرمایا ہو، خاص عرب کا جو وہاں ماحول تھا، وہاں کی جو آبا و فضا تھی اور جو کچھ آب و ہوا تھی، اس کے حوالے سے سرکار نے فرمایا ہو، لہذا دوسرے علاقے والے، دوسری جگہ والے، دوسری طبیعت رکھنے والے اگر اس میں فائدہ محسوس کریں اور اس کو اختیار کریں تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بے شمار فائدے بیان فرمائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں تقریباً ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ سرکار نے فرمایا شہد استعمال کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن کیا یہ ہر شخص شہد استعمال کر سکتا ہے؟ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں میڈیکل سائنس منع کرے گی، بہت سارے شوگر کے مریضوں کو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، ایسے ہی جن کی طبیعت پہلے ہی گرم ہوتی ہے تو شہد ان گرم علاقوں میں استعمال کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر مقدار کے اعتبار سے فرق پڑ سکتا ہے کہ زیادہ مقدار میں کریں تو نقصان کا باعث، کم مقدار میں کریں تو کوئی نقصان نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹرز کی جدید تحقیق کو بنیاد بنا کر نہار منہ پانی پیتا ہے تو یہ خدا نخواستہ حدیث کی مخالفت لازم نہیں آئے گی، نہ اس شخص کا گناہ گار ہونا لازم آئے گا۔ اگر کوئی اور یہ ایک اصول اور یاد رکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یہ نہ کرو
یوں فرمائیں کہ اس میں نقصان ہے، فقط اتنا کہیں پر آ جائے اس میں نقصان ہے، تو کسی چیز کا فائدہ یا نقصان بیان کرنا وجوب کو ہرگز ثابت نہیں کرے گا۔ مثلا شہد کا فائدہ بیان کیا تو اس میں یہ حکم پوشیدہ نہیں ہے کہ شہد ضرور استعمال کرو۔ اگر کہیں پر آ جائے کہ نہار منہ پانی نقصان کا باعث ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرمایا جا رہا ہے پانی استعمال ہی نہ کرو، بلکہ وہ ایک مشورہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک شخص کے لیے نقصان کا باعث ہو لیکن دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو، تو اس لیے آپ استعمال کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔